بہت شکریہ۔ آمین۔ تو میں بارک اللہ۔ میر امتیاز آفرین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 10 منٹ میں اپنی بات پوری کرے، علامہ سعیدی کے حوالے سے۔ بسم اللہ والحمد للہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں توصیف صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھ کر اس وقت جو ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، جنہوں نے تصانیف کے ذریعے، اپنے علم و فضل کے ذریعے اہل سنت والجماعت کے لیے تحقیقی کام کیا، تو اس سلسلے کی کڑی کے طور پر علامہ غلام رسول سیدی صاحب جو ہیں، وہ ان کی ذات جو ہے سر فہرست ہے، تو آپ نے ان کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا، تو میں اس میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں، جب ہم اپنی اہل سنت والجماعت کی جو بر صغیر میں تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، تو دور حاضر میں 3 ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اہل سنت والجماعت کو بہت ہی زبردست علمی لٹریچر دیا۔ ان میں پہلی ذات جو ہے وہ علامہ پیر محمد کرم شاہ اظہری رحمہ اللہ کی ذات ہے، جنہوں نے ضیاء القرآن اور ضیاء النبی کے روپ میں 2 بہترین تحائف اہل سنت والجماعت کو دیے۔ اس کے بعد دوسری شخصیت جو ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی ہے، جنہوں نے ایک بہت ہی وافر مقدار میں لٹریچر فراہم کیا۔ لیکن جو تیسری ذات ہے جن کا ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اس کا جتنا بھی تذکرہ کیا جائے، خاص کر آج کے علمی حلقوں میں، اتنا کم ہے۔ کیونکہ جب آپ تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں، بہت کم محققین ایسے ہیں جنہوں نے تفسیر پر بھی کام کیا اور حدیث پر بھی کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ پر بھی کام کیا۔ علامہ غلام رسول سعیدی کی جو ذات ہے، تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے آپ اپنے پیچھے کتنا بڑا عظیم سرمایہ چھوڑا ہے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، امام غزالی، امام رازی کی یادیں تازہ کر دی۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کیا کوئی انسان اپنے قلم سے ہزاروں صفحات لکھ سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان بیک وقت ہزاروں صفحات اپنے قلم سے حدیث پر، تفسیر پر، فقہ پر تصنیف کر سکتا ہے؟ تو علامہ سعیدی نے دور حاضر میں اپنے قلم سے یہ کر کے دکھایا، اور انہوں نے ایک علمی انداز میں، ایک اکیڈمک سٹائل میں، تحقیقی منہج پر انہوں نے بہت ہی زبردست کام کیا جو ہمارے سامنے واضح ہے۔ تو علامہ سعیدی کی جہاں تک ذات ہے، تو ان کا انتقال 2016 میں 80 سال کی عمر میں ہوا، اور جب ہم ان کی ذات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو 1937 میں دہلی میں وہ پیدا ہوئے، اور یہ ایسی شخصیت ہے جس نے 50 سال تک مختلف علمی میدانوں میں کام کیا، بلکہ درس و تدریس کا کام انہوں نے برابر 50 سال تک کیا۔ اور جب ہم ان کے قلم کو دیکھتے ہیں تو آپ کے قلم کا سب سے بڑا شاہکار جو ہے وہ شرح صحیح مسلم ہے، جس کی 8 جلدیں اس وقت موجود ہے۔ نعمت الباری شرح صحیح بخاری ہے جو 17 جلدوں پر مشتمل ہے۔ آپ شرح صحیح مسلم دیکھتے ہیں تو 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ آپ توضیح البیان، تذکرۃ المحدثین، ذکر بالجہر جیسی معرکۃ الآراء کتابیں دیکھتے ہیں۔ تو علامہ سعیدی نے وہ علمی سرمایہ پیچھے چھوڑا ہے کہ ہمارے پاس اتنی عمر بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے جملہ تحقیقات سے استفادہ کر سکیں۔ اگر ہم صرف نعمت الباری کی بات کریں تو صرف نعمت الباری میں تقریباً اس کے 7000 صفحات ہے۔ آپ تصور کریں کہ دور حاضر میں اگر کوئی شخص اس کتاب کو پڑھنا چاہے تو اسے کتنی محنت کرنا پڑے گی، اور جب پڑھنے میں ہمیں اتنی مشکل ہوتی ہے، جب پڑھنا اتنا مشکل ہے
تو آپ دیکھیں کہ وہ شخصیت کیا رہی ہوگی جس نے اپنے قلم سے اس کتاب کو تصنیف فرمایا۔ تو جہاں تک علامہ سعیدی کا چونکہ وقت کم ہے تو مختصراً میں آج اس پروگرام میں شرکت کر کے تو میں ایک اقتباس ایک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جس سے آپ اندازہ کر پائیں گے کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس امت کے سامنے کیا چھوڑا۔ تو جو آپ کی مورکۃ الآراء سب سے پہلی ضخیم کتاب جو آپ نے لکھی وہ ہے شرح صحیح مسلم۔ اسی شرح صحیح مسلم کی پہلی جلد میں علامہ سعیدی صاحب واقعہ معراج کی شرح کرتے ہیں، اور کتاب الایمان میں شرح کرتے کرتے اگر آپ کے پاس شرح صحیح مسلم ہو تو اس کی پہلی ہی جلد صفحہ نمبر 771 اگر آپ کھولیں تو وہاں پر علامہ سعیدی لکھتے ہیں۔ تو یہ جو اقتباس میں پیش کروں گا یہ بہت ہی چشم کشا ہے، اور اس میں ہمارے لیے اور دور حاضر کے محققین اور قلم کاروں کے لیے زبردست رہنمائی ہے۔ تو علامہ سعیدی صاحب فرماتے ہیں جب میں قرآن مجید کی کسی آیت تو فرماتے ہیں صفحہ نمبر 771 پر فرماتے ہیں کہ میں جب مطالعہ کرتا ہوں تو میرا نظم العین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال اور آپ کی فضیلت کو تلاش کرنا ہوتا ہے، اور جب میں قرآن کی کسی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر غور کرتا ہوں تو آپ کی خصوصیت، آپ کی عظمت کے نکات کا استنباط کرتا ہوں۔ واقعی معراج کے بیان میں نے جو اسرار و نکات پیش کیے ہیں وہ میری اسی فکر کا ثمرہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر لکھتا ہوں، اور باوضو اور قبلہ رو بیٹھ کر لکھتا ہوں، اور لکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے حق لکھنے کی توفیق دے، اور لکھنے سے پہلے، لکھتے وقت اور لکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں کوئی غلط بات نہ لکھی گئی ہو۔ مسئلہ معراج کے بعض مباحث میں کبار صحابہ سے لے کر متاخرین علماء تک بہت اختلاف ہے۔ میں نے ان مختلف آراء اور مذاہب میں سے اس رائے اور اس مذہب کو ترجیح دی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کے ادب اور احترام اور آپ کے مرتبہ اور مقام کے زیادہ قریب ہے۔ اس سلسلے میں نے جو کچھ لکھا ہے اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو میری یہ فکر کی غلطی اور مطالعہ کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے۔ اس اقتباس سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ علامہ سعیدی نے جو بھی کتابیں لکھی ہیں، جو بھی صفحات لکھے ہیں، جو کچھ بھی تحریریں پیچھے چھوڑی ہے، تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سب تحریریں قبلہ رو ہو کر اور باوضو لکھی ہیں۔ تو اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ باوضو ہو کر جو ہے قبلہ رو ہو کر غسل کر کے ایک ایک حدیث مبارک لکھتے تھے، اسی طرح علامہ سعیدی جو ہے نمونہ اسلاف کے طور پر وہ بھی اسی طرح جو ہے ادب اور احترام سے جو بڑی ہی تعظیم کے ساتھ حدیث اور قرآن کا کام کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ علامہ غلام رسول سعیدی ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے یہ وقت کا محدث ہے، یہ وقت کا مفسر ہے، یہ وقت کا فقیہ ہے، اور اس کی قلم کی جو طاقت ہے وہ اظہر من الشمس ہے، لیکن اتنا اپنے علم پر اتنا ہولڈ ہونے کے باوجود، علمی مصادر پر اتنی نظر ہونے کے باوجود علامہ سعیدی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علامہ غلام رسول سعیدی تکبر سے پاک تھے، ان میں تواضع تھی، ان میں نرمی تھی، ان میں ندامت تھی۔ تو غلام رسول سعیدی صاحب کی جو جملہ کتب ہے، خاص کر جو انہوں نے صحیحین کی شروحات لکھی ہیں اور تفسیر پر جو انہوں نے کام کیا ہے، آپ ان کتابوں کے آخر میں جو انہوں نے جو مصادر کی جو فہرست پیش کی ہے، آپ صرف اس کو دیکھیے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ وہاں پر انہوں نے بائبل سے لے کر عہد نامہ قدیم سے لے کر دور جدید کی جو
سائنس اور ٹیکنالوجی پر کتابیں ہیں ان کے حوالے دیے، آپ نے سینکڑوں کتابوں کے حوالے دیے ہیں، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مطالعہ کتنا وسیع تھا، اور آپ کی جو شروحات ہیں، آپ کی جو تشریحات ہیں، ان میں مجتہدانہ شان پائی جاتی ہے۔ کئی مقامات پر آپ نے اسلاف کے ساتھ، اہل سنت والجماعت کے دیگر علماء کے ساتھ اختلاف بھی کیا۔ انجیکشن اور روزہ کے بارے میں آپ کی تحقیقات کو دیکھیے، داڑھی کے واجب ہونے کے باب میں علامہ سعیدی صاحب کی تحقیق کو دیکھیے، لفظ ذنب پر علامہ صاحب کی تحقیق کو دیکھیے، یا اسی طرح ٹیسٹ ٹیوب بیبی پر، اسقاط حمل پر جو آپ نے تحقیق کی ہے، اعضاء کی پیوند کاری کے معاملے پر جو آپ نے تحقیق کی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ دور حاضر میں بہت کم علماء ایسے ہیں جنہوں نے، اگر سارے مکاتب فکر کو کے بارے میں بھی بات کی جائے تو بہت کم ایسے علماء ہیں جنہوں نے اس معیار کا کام کیا ہے، اس قسم کا تحقیقی کام کیا ہے۔ تو علامہ سعیدی صاحب نے بڑی، ان کی تحریروں میں مجتہدانہ شان پائی جاتی ہے، علمی گہرائی پائی جاتی ہے، کثرت مطالعہ ان کی ایک ایک سطر سے ٹپکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب آپ صحیح مسلم کو پڑھتے ہیں، اس کی شرح کو پڑھتے ہیں، تو پہلے شافیہ کے دلائل دیتے ہیں، مالکیہ کے دلائل دیتے ہیں، حنابلہ کے دلائل دیتے ہیں، اور آخر میں حنفیہ کے دلائل دیتے ہیں، اور کہیں کہیں پر اپنی تصریحات بھی فرماتے ہیں۔ آپ ان کی تفسیر کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے تفسیر اور حدیث پر جو ہے ان کی کتابیں انسائکلوپیڈیا کا درجہ رکھتی ہے۔ گویا اگر آپ نے نعمت الباری کو پڑھا ہے تو آپ نے مانو ابن حجر عسقلانی کی شرح بھی پڑھی، فتح الباری، آپ نے علامہ آئینی کی شرح بخاری بھی پڑھی، آپ نے ابن بطال کی شرح بھی پڑھی، تو اور آپ نے دور جدید کے جو شارحین بخاری ہیں ان کی شروحات بھی پڑھی۔ اگر آپ صرف شرح بخاری ان کی پڑھتے ہیں تو کل ملا کر دیکھا جائے تو غلام رسول سیدی اس امت کے لیے، اس ملت کے لیے ایک عظیم سرمایہ تھے، ایک عظیم نعمت تھے۔ آپ نے قلم کے ذریعے اس قوم کی خدمت کی، علم کی خدمت کی، اور اپنے عمل کے ذریعے، اخلاص کے ذریعے، تواضع کے ذریعے آپ نے روحانی معاملات میں بھی، چونکہ آپ سلسلہ نقشبندیہ کے ساتھ بیعت بھی رکھتے تھے، تو آپ نے روحانی معاملات میں بھی زہد و تقوی کی اعلیٰ منازل طے کی، اور آپ نے علمی میدانوں میں بھی آپ نے بلندیاں سر کی، لیکن ہمیشہ آپ متواضع رہے، ہمیشہ آپ نرم رہے، بار بار اپنی آراء پر، بار بار اپنی تشریحات پر آپ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ نے کئی مقامات پر، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا، رجوع بھی فرمایا، اور کئی مقامات پر آپ نے اپنی رائے کی توثیق بھی کی۔ تو علامہ سعیدی صاحب رحمہ اللہ نے ملت کی بہت زبردست خدمت کی ہے، اور وہ اس بات کے حقدار ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرام بار بار منعقد کریں، ان کی ذات کا تذکرہ کریں، ان کی تعلیمات و خدمات کا تذکرہ کریں، لیکن جو سب سے بڑا خراج عقیدت ہم ان کو پیش کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم ان کی کتب کو پڑھیں، ان کو کھنگالیں، جو ہزاروں صفحات انہوں نے اپنے قلم سے لکھے، کم سے کم ان صفحات میں سے ہم کچھ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ملت کے لیے کچھ سرمایہ بہم کر سکے، اور اپنی تطہیر بھی کر سکے، اور ملت کی بھی رہنمائی کر سکیں۔ ان کلمات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ میر امتیاز آفرین صاحب، اور اس آپ کے جو دو لیکچرز ہوئے ان کو ہم اپلوڈ کریں گے یوٹیوب چینلز پر بھی، اور اپنے آفیشیل فیس پر، اور علامہ سعیدی صاحب کے افکار و خیالات کو کم کرنے میں ہم انشاءاللہ مصروف عمل ہیں، اور میدان عمل میں سرگرمیوں کا انجام دے ہماری اکیڈمی سید حسن منطقی ریسرچ اکیڈمی۔ اور الحمدللہ مجھے ممبر پرسنل لا بورڈ جموں کشمیر منتخب کیا گیا۔ میں نے مفتی اعظم سے بھی کہا کہ ہم ایک انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل ایک میڈیا سیل کو لانچ کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہم اسلام کے سامنے جتنے بھی مسائل درپیش، چیلنجز درپیش مسائل ہیں، ان کا حل کیا ہے، ان کا ازالہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی انشاءاللہ ہم کام مفتی اعظم سے بھی رابطے میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اکیڈمی کو یہ اعزاز حاصل بھی ہوا ہے کہ جے این یو سے لے کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں بر صغیر کے، انہوں نے ہماری اکیڈمی کے سرگرمیوں کو بہت سراہا ہے، چاہے وہ جامعۃ الازہر شریف ہو، چاہے وہ تہران یونیورسٹی ہو۔ تو الحمدللہ امتیاز آفرین صاحب آپ کا بہت شکریہ حضور،
اور محمود الازری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ دونوں حضرات کے علم و فضل میں اضافہ کرے اور آپ کا سایہ تادیر قائم رہے. بہت شکریہ, بہت نوازش قبلہ. آپ کا بھی شکریہ. شکریہ. السلام بہت 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 شکریہ. تو میں اپنے تمام سامعین